أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. آیت نمبر 41 کی تلاوت میں نے کی ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 40 تک سورہ بقرہ کی ان آیات کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی ہے. آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کیا، جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے. میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی کہ اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اللہ نے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو. آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس چیز پہ جو میں نے نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ بنو، اول کافر بہ، اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے. وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم نہ خریدو، تم نہ لو، بِآیاتی، میری آیتوں کے عوض میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. یہ تھا آیت نمبر 41 کا ترجمہ. اب اس آیت کے مفردات پہ غور کرتے ہیں. سب سے پہلے لفظ ہے آمنو. آمنو فعل امر ہے، اور یہ لفظ یہاں پہ جمع کے لیے آیا ہے، واحد کے لیے نہیں آیا. وآمنو، اور تم ایمان لاؤ. مخاطب کون ہیں؟ جو پہلی آیت میں مخاطب تھے. آیت نمبر 40 میں جو مخاطب تھے وہی مخاطب آیت نمبر 41 میں ہیں، اور وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنو، تم ایمان لاؤ، بما انزلتو، اس چیز پہ جو میں نے نازل کی ہے. ما اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں ہے جو. انزلتو میں نے نازل کی ہے، واحد متکلم ہے، اور یہ فعل ماضی ہے. میں نے نازل کی، میں نے اتاری. مصدقاً، یہ اسم فاعل ہے، تصدیق کرنے والی، تصدیق کرنے والا. اور یہ حال ہے کس سے؟ ما سے. ایمان لاؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کی، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، تائید کرنے والی ہے. کس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے؟ کس چیز کی تائید کرنے والی ہے؟ لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. ما اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں ہے، جو کے معنی میں ہے. معکم جو تمہارے پاس ہے، مع ظرف مکان ہے، تو وہ چیز جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ بنو. لا کون سا ہے؟ ناہیہ.
نہیں کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے. ولا تکونوا، اور تم نہ بنو. یہ لفظ جمع کے لیے ہے، واحد کے لیے نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل. پہلے ان سے کہا گیا ایمان لاؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کی ہے، اب کہا جا رہا ہے اور نہ تم بنو اس کے ساتھ پہلے نمبر پہ کفر کرنے والے. ایمان لاؤ، کفر کرنے والے نہ بنو. کس چیز پہ ایمان لاؤ؟ جو میں نے نازل کی ہے. اور اب کیا کہا ہے؟ اور نہ تم بنو، لا تکونوا، تم نہ بنو اول کافر، سب سے پہلے کفر کرنے والے بھی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جو میں نے نازل کی ہے. وَإِيَّايَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، یہ بھی لا جو ہے ناہیہ ہے، نہیں کے لیے ہے. اور تم نہ خریدو، تم نہ لو، بِآيَاتِي، میری ایتوں کے عوض میں. آیات آیتن کی جمع ہے. میری ایتوں کے عوض میں، با عوض کے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے ہے. کیا نہ لو؟ ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت. وَإِيَّايَ، مجھ سے، خاص مجھ سے، صرف مجھ سے. فَاتَّقُونِ، تم ڈرو. فَاتَّقُونِ اصل میں کیا تھا؟ فَاتَّقُونِی، یعنی کہ نون کے بعد یا بھی تھی. فَاتَّقُونِی، اس یا کو حذف کر دیا گیا، اور اس یا پہ نون کے نیچے جو کسرہ ہے وہ اب بھی دلالت کر رہا ہے. تو اب یا پہلے جو آیا ہے فَاتَّقُونِ سے پہلے، اس کا معنی کیا ہے؟ مجھ سے. اور فَاتَّقُونِی کی یا کا معنی کیا؟ مجھ سے. تو اب ہم معنی کیا کریں گے؟ مجھ ہی سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، خاص مجھ سے ڈرو، یعنی کہ کسی اور سے نہ ڈرو. اللہ رب العزت اس آیت میں ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں. کن کو ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو. تو کیا بنی اسرائیل مومن نہیں تھے؟ مسلمان نہیں تھے؟ وہ مومن تھے، مسلمان تھے، لیکن ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پہ تھا، تورات پہ تھا. یہودی کافر ٹھہرے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لا کر، انجیل پہ ایمان نہ لا کر. اور عیسائی، ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہے، تورات پہ بھی ہے، انجیل پہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہے. اب ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان جاری رہنا چاہیے. جیسے تم گزشتہ نبیوں پہ ایمان لے کر آئے ہو، گزشتہ آسمانی کتابوں پہ ایمان لے کر آئے ہو، ایسے ہی ہمارے اس نبی پہ ایمان لاؤ جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے ہی ہماری اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو اب ہم نے ان کے اوپر نازل کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن. تو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کی ہے. کون سی چیز مراد ہے یہاں پہ؟ قرآن مراد ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کی ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایک تو اس لیے ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایمان لانے کے لیے تمہارے پاس ایک اور دلیل بھی ہے، ایک اور قرینہ بھی ہے. وہ کیا؟ کہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے وہ تورات و انجیل کی تصدیق کر رہی ہے. اگر قرآن ایسی کتاب ہو جو تورات و انجیل کی تکذیب کرے، اس کا انکار کرے، تو تمہارا ایمان نہ لانا کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے وہ تورات و انجیل کی تصدیق کر رہی ہے. کیا تصدیق کر رہی ہے؟ کیا تائید کر رہی ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ تورات واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. قرآن بتاتا ہے کہ انجیل واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. بلکہ قرآن تورات و انجیل کی بہت سی تعلیمات کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے. تورات و انجیل میں تحریف ہو چکی، تبدیلیاں کی جا چکی، اس لیے قرآن ان کی ایک ایک بات کی تصدیق نہیں کرتا، اجمالی طور پہ، مجموعی طور پہ تصدیق کرتا ہے. تصدیق دو طرح ہو گئی. ایک یہ کہ تورات و انجیل واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں. نمبر دو کہ تورات و انجیل میں بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے. مصدقا لما معکم، تو ایمان لاؤ اس قرآن پہ جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے کس چیز کی؟ اس تورات و انجیل کی جو تمہارے پاس ہے. تو جو تمہارے پاس ہے اس سے مراد کیا ہوا پھر؟ تورات اور انجیل. ولا تکونوا، ایمان لاؤ اور کفر کرنے والے نہ بنو. آمنو فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے ایمان لاؤ، اور لا تکونوا روکا جا رہا ہے عدم ایمان سے، کفر سے.
کہا جا رہا ہے ولا تکونوا اول کافر بھی، تم نہ بنو اس کے ساتھ پہلے نمبر پہ کفر کرنے والے. بہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ما انزلتو کی طرف. تو اس ضمیر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نہ بنو اس کے ساتھ کفر کرنے والے. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ جو میں نے نازل کی ہے. کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ضمیر سے مراد یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تم نہ بنو محمد کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں قول ان کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا. محمد کے ساتھ کفر نہ کرو، ان کے ایمان لے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو آپ پہ ایمان لائے گا اسے قرآن پہ ایمان لانا ہوگا. اور قرآن کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، تو جو قرآن پہ ایمان لائے گا اسے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہوگا. لیکن ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، کیونکہ تذکرہ پیچھے کس چیز کا آیا ہے؟ قرآن کا آیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پہ ایمان لانے والے بن جاؤ اور اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو. یہاں پہ دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ لا تکونو، یہ لفظ جمع کے لیے ہے کہ واحد کے لیے؟ جمع کے لیے. اس لحاظ سے آگے ہونا چاہیے تھا اولا کافرین، تم سب سے پہلے اس کتاب کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو. کافرین کو جمع ہونا چاہیے تھا، لیکن کافر کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے؟ واحد کے طور پہ. تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ ولا تکونوا اول فریق کافر بھی، تم اس کے ساتھ کفر کرنے والا پہلا گروپ نہ بنو، پہلا فریق نہ بنو. تو کافر سے مراد فریق ہے، یعنی کہ تم قرآن کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے پہلا فریق نہ بنو، پہلا گروپ نہ بنو. دوسرا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل قرآن کے ساتھ کفر کرنے والے پہلے نمبر پہ کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ ان سے پہلے اہل مکہ، مشرکین مکہ قرآن کے ساتھ کفر کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. یعنی کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تمہارے پاس پرانی کتابوں کا علم ہے، تم اچھی طرح ہمارے نبی کو پہچانتے ہو، قرآن کے بارے میں جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. تمہیں سب سے پہلے ہمارے نبی پہ اور ہماری کتاب پہ ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن تم نے کفر کی راہ اختیار کی ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں سب سے پہلے کفر کرنے والے تم نہ بنو. تو سوال وہی ہے پھر کہ سب سے پہلے کفر کرنے والے وہ کیسے ہوئے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے، بنی اسرائیل میں سے تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. یعنی کہ جو لوگ مدینہ کے دائیں بائیں یہودی موجود تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں، بنی اسرائیل میں، اولاد یعقوب میں تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ بھی تمہیں دے کر کفر کی راہ اختیار کریں گے، تمہیں اپنا گناہ بھی ملے گا، ان کا گناہ بھی ملے گا. تو اس یعنی کہ جملے کا یہ مفہوم ہے. اور دوسرا مفہوم جو اس سے قریب قریب ہے، ملتا جلتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں جن کے پاس اس بات کا علم ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، ان میں تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. جہاں تک اہل مکہ کا تعلق ہے تو ان کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی جس کی روشنی میں قرآن کی حقیقت کو جان سکیں. تمہارے پاس تورات و انجیل ہے جس میں اوصاف بتائے گئے ہیں ہمارے نبی جناب محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اوصاف بتائے گئے ہیں اور وہ تعلیمات بتائی گئی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. تو تمہیں تو تورات و انجیل کی روشنی میں پتہ چل رہا ہے کہ محمد واقعی اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس لیے تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نہ خریدو، تم نہ لو میری آیتوں کے عوض میں، کیا نہ لو؟ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت. یہاں پہ بھی مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب اب بھی بنی اسرائیل سے ہے. اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ اس جملے کا ایک مفہوم جو ہمارے ہاں پبلک میں
مشہور کر دیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی آیتوں کی تعلیم دے کر اس پہ معاوضہ لینا، اجرت لینا، تورات کی آیتیں پڑھانا اور اس کے اوپر معاوضہ لینا، اجرت لینا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھانا اور اس کے اوپر اجرت لینا۔ جب بھی کوئی عالم دین، کوئی طالب علم، کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری قرآن کسی کو قرآن کریم کی تلاوت سکھاتا ہے، تفسیر سکھاتا ہے، ترجمہ پڑھاتا ہے اور اس پہ معاوضہ لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، اور تم اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہو، اس کے اوپر معاوضہ لیتے ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے علماء سے، قرآن کے قاری سے، حافظ قرآن سے، جبکہ یہی جملہ دیگر لوگوں سے بھی کہا جا سکتا ہے، کسی بھی ڈاکٹر صاحب سے کہا جا سکتا ہے مسلمانوں کی خدمت کرتے ہو، ان کی خدمت کرنے کو عبادت سمجھو، اس کے اوپر معاوضہ نہ لو۔ آپ کے گھر میں جو مزدوری کے لیے آیا ہے، مستری بن کر آیا ہے، اس سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں کام کر رہے، اس کو عبادت سمجھو، اس کے اوپر معاوضہ نہ لو۔ لیکن ایسے جملوں کا آسان ہدف کون ہوتے ہیں؟ علماء کرام، قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس جملے کا یہی مفہوم بنتا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھوں گا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، تم جن جن چیزوں پہ معاوضہ لیتے ہو، اجرت لیتے ہو، تنخواہ لیتے ہو، ان چیزوں میں سے سب سے زیادہ برحق چیز کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس حدیث میں کتاب اللہ پہ معاوضہ لینے کی تائید مل رہی ہے، تردید نہیں، مذمت نہیں، بلکہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ پہ معاوضہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث تھی۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں آتا ہے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک آدمی کو دم کیا جسے بچھو نے ڈس لیا تھا، اور دم کرنے پہ معاوضہ لیا۔ کیا معاوضہ لیا تھا؟ 30 بکریاں۔ اور دم میں کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا۔ تو قرآن کریم کے ذریعے دم کیا اور 30 بکریاں بطور معاوضہ لیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگ وہ حدیث بھی جانتے ہوں گے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس خواہش کا اظہار کرتی ہے، لیکن آپ نے شادی میں دلچسپی نہیں لی۔ تو آپ کے ایک صحابی وہاں پہ موجود تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اس عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میری کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری کر دیتا ہوں، کوئی چیز لے کر آؤ، کوئی حق مہر لے کر آؤ۔ صحابی کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ نہ کچھ لے کر آؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ صحابی جاتے ہیں، گھر میں جائزہ لیتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، انہیں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے عظیم صحابہ کرام جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ دنیاوی لحاظ سے کس قدر فقیر اور مسکین تھے، لیکن ایمان کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے کس قدر دولت مند تھے۔ کہ یہ صحابی واپس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ فرمایا پھر تمہارا کیسے نکاح کروں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو چادر میں نے باندھی ہوئی ہے، یہ آدھی میں اس کو دے دیتا ہوں، آدھی میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ روایت بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ اس صحابی کے پاس جو اس عورت سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، لباس کے طور پہ 2 چادریں نہیں تھیں، صرف ایک چادر تھی جس کو تہبند کے طور پہ باندھا ہوا تھا، اور وہ چادر جو قمیض کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ان کے پاس موجود نہیں تھی، صرف ایک چادر تھی، اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرا اس عورت سے نکاح کر دیں، میں اس چادر کی قربانی دے دیتا ہوں، آدھی میں رکھ لیتا ہوں، آدھی اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے
اگر تم آدھی اس کو دو گے تو تم ننگے ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ قرآن کریم کا کچھ حصہ تمہیں آتا ہے؟ قرآن کریم تم نے کچھ یاد کیا ہوا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے، وہی صحابی جو مال کی باری آئی تو کہہ رہے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، دین کی باری آئی، قرآن کی باری آئی تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس صورت کا بھی حافظ ہوں، میں اس صورت کا بھی حافظ ہوں، میں اس صورت کا بھی حافظ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی کر دی ہے اس قرآن کے عوض جس کے تم حافظ ہو، یعنی کہ اس قرآن کی تم نے اس کو تعلیم دینی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کی جگہ پہ کس کو رکھا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی تعلیم پہ معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ افضل کیا ہے کہ آپ معاوضہ لیے بغیر قرآن کی تعلیم دیں، معاوضہ لیے بغیر قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھائیں، لیکن علماء کرام کو تانے دینا کہ تم قرآن کی تعلیم پہ معاوضہ لیتے ہو، قرآن کی تفسیر پہ معاوضہ لیتے ہو، امامت کراتے ہو، معاوضہ لیتے ہو، ان تانوں کی وجہ سے ہم بہت سے علماء کرام کی خدمات سے محروم ہو چکے۔ کئی علماء کرام نے یہ تانے برداشت نہیں کیے، انہوں نے مسجد کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، دکان کھول لی، ریڑھی لگا لی اور کہا میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ عالم دین جو بڑی محنت سے تیار ہوا تھا، 10 سال کی محنت سے، 15 سال کی محنت سے ہم اس کی خدمات سے محروم ہو گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ علماء کی تنخواہ کی ذمہ داری وقت کی حکومت کی ہے۔ پاک و ہند میں انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ سسٹم چلا آ رہا تھا، شروع سے چلا آ رہا تھا کہ علماء کرام دین کی خدمت کرتے اور ان کو تنخواہ حکومت کی طرف سے ملتی، بالکل ایسے ہی جیسے آج سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ حکومت دیتی ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں کے پروفیسر کو تنخواہ کون دیتی ہے؟ حکومت دیتی ہے۔ وہاں پہ سب کہتے ہیں واقعی ان کو ملنی چاہیے۔ عالم دین کی باری آتی ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، جو اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، جو عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، جو والدین کے حقوق سکھاتا ہے، جو میاں بیوی کے حقوق بتاتا ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے، تو اس کو تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر وقت کی حکومت تنخواہ نہیں دیتی تو پھر اہل محلہ اور قرآن کی تعلیم لینے والے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس عالم دین کی خدمت کریں تاکہ اس کے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے اور دین کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ تم میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام سکھانے پہ اجرت لینا ممنوع ہے۔ تو پھر اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے یہ بتائیں۔ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے، اس جملے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ میری آیتوں کو چھپانا اور اس کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا یہ غلط ہے۔ یعنی کہ حق کو چھپانا، دین کو چھپانا، اور دوسرے نمبر پہ حق کو تبدیل کر دینا دنیا لینے کے لیے۔ یہودی اور عیسائی ان کے پاس تورات و انجیل موجود ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، چھپا رہے ہیں، عوام کو نہیں بتاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نشانیاں بتا دیں، ہم نے حق بتا دیا تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، پھر ہمیں مال کہاں سے ملے گا، پھر ہمیں چودھری کون مانے گا، پھر ہمیں عالم دین کون مانے گا، پھر ہماری عزت کون کرے گا۔ تو ثمناً قلیلا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت سے مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ ثمناً قلیلا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی عزت، دنیاوی عہدے، دنیاوی شان و شوکت، یہ مراد ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی عالم دین اپنا عہدہ بچانے کے لیے، اپنا منصب بچانے کے لیے، محلے میں اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے حق نہیں بتاتا، شرک سے نہیں روکتا، بدعات سے نہیں روکتا، تو وہ اس آیت میں داخل ہے۔ یعنی کہ یہ چاہنا کہ پورا محلہ میری عزت کرتا رہے، پوری فیملی میری عزت کرتی رہے، پورا پاکستان، پورا انڈیا میری عزت کرتا رہے،
اور مجھے ایسا عالم دین مانا جائے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، جس کی سب عزت کرتے ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ ثمن قلیلہ ہے، یہ دنیاوی تھوڑی سی قیمت ہے۔ اس کی وجہ سے کئی علماء کرام حق نہیں بتاتے، صاف صاف شرک سے نہیں روکتے، صاف صاف بدعات سے نہیں روکتے، اخلاقیات کے موضوع پہ درس دیں گے اور دنیا ان کو ایک اچھا خطیب کہے گی اور کہے گی کہ بڑا اچھا عالم دین ہے۔ کیوں؟ یہ اختلافی مسائل پہ گفتگو نہیں کرتا، یہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، حالانکہ یہ عالم دین مجرم ہے۔ کیوں مجرم ہے؟ کہ لوگ اس کے سامنے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، شرک کا ارتکاب کر کے، بدعات کا ارتکاب کر کے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے، اور یہ گونگا بنا ہوا ہے اور یہ بولتا نہیں ہے، حق بتاتا نہیں ہے۔ کس لیے؟ ثمنً قلیلا، معاشرے میں جو عزت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، جو اسے مال ملتا ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری ایتوں کے عوض میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اور اس ایت میں یہ بھی داخل ہے، اس ایت کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ پیسہ لینے کے لیے فتویٰ تبدیل کر دینا، غلط فتویٰ دینا، قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دینا مال لینے کے لیے، تو یہ مطلب ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَشْتَرُوا، تم نہ خریدو، تم نہ لو، بِآيَاتِي، میری آیتوں کے عوض میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر فتویٰ تبدیل کرنے کے لیے کوئی بڑی قیمت مل رہی ہو تو پھر فتویٰ تبدیل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی فیکٹری مل رہی ہو فتویٰ تبدیل کرنے کے عوض میں، کوئی بڑا عہدہ مل رہا ہو تو پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم بتائے گا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا ساری کی ساری یہ معمولی سی چیز ہے۔ حق کو بیچنے کے عوض میں، حق کو چھپانے کے عوض میں، حق کو تبدیل کرنے کے عوض میں آپ کو ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، ساری دنیا کے خزانے مل جائیں، یہ تھوڑی قیمت ہے۔ حق اتنا مہنگا ہے، اللہ کا دین اتنی مہنگی چیز ہے، اس کو چھپانے کے لیے اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو جو بھی مل جائے وہ ہلکی چیز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں، اور اس کے عوض میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں۔ تو پھر جرم کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حق چھپانے کو۔ اور اللہ نے وہاں پہ بھی یہ کہا کہ تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، کس کے عوض میں؟ حق چھپانے کے عوض میں۔ تو یہ جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اہل کتاب سے، یہودیوں عیسائیوں سے عہد لیا تھا، کیا کہ تم حق کو وعدے کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس عہد کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، نظر انداز کر دیا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لی۔ کس کے بدلے میں؟ حق چھپانے کے بدلے میں۔ تو یہی مفہوم ہے اس آیت کا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ لیکن قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات ہیں جن میں خود اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ دیگر چیزوں سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ روز آخرت سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں،
اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے بچو جس کا شکار صرف ظالم نہیں ہوں گے بلکہ وہ فتنہ باقی لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی تو آگ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، کبھی روز آخرت سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، کبھی فتنوں سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اب اس آیت میں اور ان آیتوں میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو جن چیزوں سے اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے ان سے ڈرنا کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو وہ آگ اللہ کا عذاب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، کیا مطلب ہے؟ میرے عذاب سے ڈرو، میری ناراضگی سے ڈرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم لٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روز آخرت سے ڈرو جس دن تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو روز آخرت سے ڈرنے کا مطلب اللہ سے ڈرنا ہے کہ اس دن اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں اور ان آیتوں میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور تم حق کو نہ چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ ولا تلبسوا، لا جو ہے نہیں کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے، اور تلبسوا یہ فعل جو ہے جمع کے لیے ہے۔ ولا تلبسوا، اور تم خلط ملط نہ کرو۔ مخاطب کون ہے؟ اب بھی مخاطب وہی ہیں جو گزشتہ 2 آیتوں میں ہیں، بنی اسرائیل، یہودی اور عیسائی۔ خلط ملط نہ کرو حق کو کس کے ساتھ؟ باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ تکتمو جو ہے اس سے پہلے لا ہے، اس سے پہلے لا ہے کیونکہ تکتمو کا عطف ہے تلبسو کے اوپر، اور اسی لیے تکتمو کے بعد نون نہیں آیا کیونکہ اس سے پہلے لا ہے جو نون کو گرا دیا کرتا ہے۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے سے روک رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق کو واضح بھی کرو، چھپاؤ نہیں، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط بھی نہ کرو۔ حق کو مکمل چھپانا بھی غلط، اور حق کو ظاہر کرنا لیکن باطل کے ساتھ ملا کر یہ بھی غلط، دونوں طرح غلط ہے۔ اچھا، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہودیوں کا ایک جملہ یہ ہے کہ محمد ہو سکتا ہے نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے لیے نہیں، امیین کے لیے، مکہ کے ان پڑھ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نبی نہیں ہے۔ تو حق کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہوں، باطل کیا ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے، کن کے لیے ہے؟ امیین کے لیے ہے۔ تو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دینا یہ درست نہیں ہے، اور حق کو چھپانا بھی درست نہیں ہے۔ دونوں کام غلط ہیں، دونوں کام جرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کاموں سے یہودیوں اور عیسائیوں کو روک رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کتابوں میں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف آئے ہیں انہیں ظاہر کرو، انہیں بتاؤ، صاف صاف بتاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی یہ جو محمد آئے ہیں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جھوٹے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ کس کو جانتے ہو؟ حق کو۔ تم جانتے ہو حق کیا ہے، تم جانتے ہو کہ محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود حق کو چھپاتے ہو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو، تو تمہارے جرم کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ حق کو چھپانا غلط، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا غلط،
اور یہ کام جانتے بوجھتے کرنا تو یہ ایک جرم جو ہے اس کی قباحت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 43 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اقیمو یہ فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ ہے، اور جمع کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے کہ تم سب نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، آتو بھی فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، اور تم سب کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ ورکعوا یہ بھی آرڈر کا لفظ ہے، جمع کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، اور تم رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر۔ الراکعین جمع ہے کس کی؟ راکعون کی۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر۔ یہاں پہ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ تو کیا کفر کی حالت میں نماز قائم کرنا فائدہ دے گا؟ کفر کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرنا فائدہ دے گا؟ بالکل فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ یہ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کا نہ میرے اوپر ایمان ہے نہ میرے رسول پہ ایمان ہے، یہ میرے بھی منکر ہیں، میرے رسول کے بھی منکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ایمان نہ ہو تو نیک اعمال کا فائدہ نہیں ہوتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول ابن جدعان وہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتا تھا، اور مسکینوں فقیروں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا ان نیک اعمال کا اسے فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا انہو لم یقل یومن رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے منہ سے کبھی یہ لفظ نہیں نکلا کہ اے اللہ قیامت کے دن میری غلطیاں نظر انداز کر دینا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت پہ ایمان نہیں تھا۔ تو جس کا ان چیزوں میں سے کسی چیز پہ ایمان نہ ہو جن پہ ایمان لانا واجب ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور جب ایمان نہیں ہے تو نمازیں قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے بہت سے مسلمان انجانے میں کافروں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مسلمانوں پہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ان مسلمانوں سے تو وہ کافر اچھے، انگریز اچھے، سکھ اچھے، ہندو اچھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ مسلمان جو توحید کے اوپر ہے اور ایمان کے اوپر ہے، وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، وہ اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے۔ برے سے برا مسلمان اگر وہ توحید کے اوپر ہے، کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کرتا، قبروں کا پجاری نہیں ہے، تو برے سے برا مسلمان اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے۔ تو اب مسئلہ پھر وہی ہوا، سوال پھر وہی ہے کہ اللہ پھر بنی اسرائیل کو نماز قائم کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں جب کہ وہ ایمان نہیں لائے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت انہیں آیت نمبر 41 میں ایمان لانے کا حکم دے چکے ہیں۔ اللہ نے پہلے ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور پھر کہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ سب کچھ اس معاہدے کے عین مطابق ہے جس کا تذکرہ اللہ نے آیت نمبر 40 میں کیا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ عہد کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں گزرا ہے کہ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، صرف موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں، جتنے بھی میرے رسول ہیں
سب پہ ایمان لاؤ گے بلکہ ان کی مدد کرو گے اور اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو گے، تب میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں جگہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی عہد کے مطابق کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور آخر میں اللہ نے کیا کہا؟ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا رکوع ایسی عبادت ہے جسے انفرادی طور پہ کیا جا سکے؟ طواف عمرے کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، طواف حج کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، اور سجدہ نماز کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے رکوع کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا رکوع نماز کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ رکوع سے مراد صرف رکوع نہیں ہے، پوری نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر۔ رکوع کا نام کیوں لیا؟ رکوع کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، رکوع نماز میں رکوع کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے والے کون تھے اس زمانے میں؟ جس زمانے میں بنی اسرائیل کو رکوع کرنے کا حکم مل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر، کون تھے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو گویا کہ ان الفاظ میں صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی ہے کہ نمازیں پڑھو ان کے ساتھ مل کر، انہی کی طرح کا ایمان لے آؤ، انہی کی طرح نمازیں قائم کرو اور ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھو۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، مردوں پہ واجب ہے، فرض ہے، جبکہ کوئی عذر نہ ہو، کہ وہ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ اور اس پہ کئی ایک دلائل دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نبینہ صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نبینہ ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، آپ مجھے رخصت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے رخصت دے دی، نبینہ صحابی واپس جانے لگے، آپ نے بلا لیا، آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے گھر میں آذان کی آواز آتی ہے؟ نبینہ صحابی کہنے لگے بالکل آتی ہے۔ فرمایا پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ اذان میں نماز کی جو دعوت دی گئی ہے اسے قبول کرو اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نبینہ صحابی کو رخصت نہیں ملی، میں اور آپ نوجوان صحت مند، بینائی بھی موجود، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، پاؤں بھی کام کرتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت موجود ہے، ہم گھر میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی کیوں کرتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، آگ جلانے کے لیے ایندھن جمع کریں، اور پھر اذان دینے کا حکم دوں۔ جب نماز کی باری آئے تو مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور خود میں ان لوگوں کی جانب جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ دل چاہتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دو، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ کیوں؟ کچھ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے اس لیے کہ گھروں میں عورتیں موجود ہیں، بچے موجود ہیں جن پہ یہ واجب نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، تو وہ بھی آگ میں جل جائیں گے، اس لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، مخلوق میں سے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو آگ کے عذاب میں مبتلا کرے۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو کن کے ساتھ مل کر؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر، یعنی کہ بعد جماعت نماز ادا کرو۔ کچھ علماء کرام یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس آیت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے
کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت کی طرح ہے جو سورہ آل عمران میں آئی ہے، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جناب مریم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم اپنے رب کی اطاعت گزار بن جا اور سجدے کیا کر اور رکوع کیا کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس آیت کی وجہ سے کہیں گے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، تو اس آیت کا کیا کریں گے جس میں جناب مریم کو بالکل انہی الفاظ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، جبکہ عورتوں پہ واجب نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جناب مریم کی رہائش مسجد میں تھی، مسجد کے حجرے میں تھی، تو اس لیے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو انہی کی ساتھ مل کر بعد جماعت نماز ادا کریں۔ تو اس لیے ورکعوا مع الراکعین، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 44 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ آ کا معنی کیا ہے؟ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اتأمرون، پہلا حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے ہے، لیکن سوال کون سا؟ کئی دفعہ سوال کا مقصد ہوتا ہے کسی سے معلومات لینا، وہ معلومات جو آپ کے پاس نہیں ہیں، اور کئی دفعہ سوال کرنے کا مقصد ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنا اور کسی کے اوپر انکار کرنا۔ تو یہاں پہ سوال سے مقصود کیا ہے؟ انکار کرنا ہے، ڈانٹنا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود نیکی کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اس نیکی پہ خود عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تأمرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، تم حکم دیتے ہو۔ کون مخاطب ہیں؟ گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا؟ البر کس کو کہتے ہیں؟ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ کی اطاعت پہ مشتمل ہو وہ البر ہے، وہ نیکی ہے۔ تو لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ یہاں پہ لوگوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ تورات پہ عمل کیا کرو، تورات پہ صحیح معنوں میں ایمان لے کر آؤ، اور اسی تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئیں گے، یعنی کہ آپ کے اوصاف بتائے گئے ہیں، آپ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، آپ کی علامتیں بتائی گئی ہیں، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے اوپر خود تم کیوں نہیں عمل کرتے ہو؟ ان کے اوپر تم کیوں نہیں ایمان لے کر آتے ہو؟ لوگوں سے کہتے ہو تورات پہ ایمان لے کر آؤ، تورات میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائی گئی ہیں ان پہ تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تم جناب محمد کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تنسون نسیان سے ہے، فعل مضارع ہے، جمع کے لیے تم بھول جاتے ہو۔ انفسکم اپنے آپ کو، انفس نفس کی جمع ہے، نفس جان کو کہتے ہیں، بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، یعنی کہ اپنے آپ کو۔ وانتم واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ انتم تم ضمیر منفصل ہے، تتلون پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو۔ تتلون بھی فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، کیا پڑھتے ہو؟ کتاب، کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ جو ان کے اوپر نازل ہوئی، تورات۔ وانتم تتلون الکتاب، جب کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ کتاب پڑھتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، کس چیز پہ ڈانٹ رہے ہیں؟
کیا ان کو اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ تو اس ڈانٹ کا تعلق پورے جملے سے ہے، نیکی کا حکم دینے سے نہیں ہے. ڈانٹ اس بات پہ نہیں پڑائی جا رہی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کیوں دیتے ہو، بلکہ کہا جا رہا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے اس بات پہ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، خود عمل نہ کرنا، اپنے قول کی مخالفت کرنا، قول و فعل میں تضاد ہونا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. مومنوں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو مومن کو کیا چاہیے، مسلمان کو کیا چاہیے؟ نیکی کا حکم بھی دے اور خود بھی نیکی پہ عمل کرے. یہاں پہ بڑا اہم مسئلہ ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس عالم دین کا کیا حکم ہوگا، اس مسلمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو خود تو عمل نہیں کرتا لیکن لوگوں کو نیکی کی تلقین دیتا ہے، خود کوئی گناہ کرتا ہے لیکن لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے. مثال کے طور پہ اپنے بچوں سے کہتا ہے نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتا. بچوں سے کہتا ہے کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ جبکہ خود بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے. دیکھیں ہمارے اوپر دو چیزیں واجب ہیں، نمبر ایک نیکی کا حکم دینا، نمبر دو خود اس نیکی پہ عمل کرنا. ہمارے اوپر دو چیزیں واجب ہیں، نمبر ایک برائی سے لوگوں کو روکنا، نمبر دو خود بھی برائی سے دور رہنا. انسان کو چاہیے کہ دونوں چیزوں پہ عمل کرے، نیکی کا حکم دے، نیکی کی ترغیب دے، نیکی کی تلقین کرے اور خود بھی اس نیکی پہ عمل کرے، لوگوں کو برائی سے روکے اور خود بھی برائی سے دور رہے. لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کوئی ایسا مسلمان ہے، کوئی ایسا عالم دین ہے جو خود نیکی پہ عمل نہیں کرتا، خود برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو کیا وہ تبلیغ بھی روک دے؟ نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا ہے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہا کرتے تھے اگر اس آیت کا یہ مطلب ہو پھر تو کوئی بھی نیکی کا حکم نہیں دے سکے گا، برائی سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا. ہر کوئی کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کسی نہ کسی نیکی میں سستی کر رہا ہے. تو اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ جب آپ صحیح معنوں میں دین پہ عمل نہیں کرتے، صحیح معنوں میں ممنوع چیزوں سے دور نہیں رہتے، تو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، پھر تو کوئی بھی تبلیغ نہیں کر سکتا. اس آیت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم بھی دیں، تبلیغ بھی کریں اور خود بھی نیک اعمال بجا لائیں، برائی سے روکیں اور برائیوں سے دور رہیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اگرچہ خود نیکی پہ عمل نہیں کرتے، آپ برائی سے روکتے ہیں اگرچہ خود برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ دو درجے ہو گئے. اور سب سے برا درجہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے اور خود بھی نیک عمل نہیں کرتے، آپ برائی سے روکتے بھی نہیں ہیں اور خود بھی برائی سے باز نہیں آتے. یہ تو سب سے برا درجہ ہے. اس لیے ہمیں نمبر ایک درجہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ کیا؟ نیکی کا حکم دینا اور خود بھی نیک عمل بجا لانا، برائی سے روکنا اور خود بھی برائیوں سے دور رہنا. اور اگر کسی وجہ سے آپ اس درجے پہ قائم و دائم نہیں رہ سکے تو کم از کم دوسرے درجے سے نیچے نہ آئیں، اور وہ یہ کہ تبلیغ جاری رکھیں، نیک اعمال کی تلقین کرتے رہیں، ترغیب دیتے رہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہیں. تو اللہ رب العزت یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ آپ نیکی کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کریں. اس سب کے باوجود میں یہاں پہ یہ تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ وہ علماء، وہ مسلمان جو نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، احادیث میں
ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، ان کو وعید دی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ روز قیامت ایک آدمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ جہنمی اس سے پوچھیں گے ما شانک، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم تمہیں جانتے ہیں، تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، تم تو ہمیں برائی سے روکا کرتے تھے، پھر تمہارا یہ انجام کیسے ہوا؟ تو وہ آدمی آگے سے کہے گا بالکل، میں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود نیک عمل بجا نہیں لاتا تھا، میں تمہیں برائی سے روکا کرتا تھا، خود اسی برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا، اسی لیے آج میرا یہ انجام ہوا ہے۔ اور جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں سورہ ہود میں؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں تمہیں شرک سے روکتا ہوں، ماپ تول میں کمی سے روکتا ہوں، لیکن خود بھی میں انہی تعلیمات کی پابندی کرتا ہوں، خود بھی شرک سے دور رہتا ہوں، ماپ تول میں کمی کے برے جرم سے خود بھی دور رہتا ہوں، میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کرتا ہوں۔ تو ایک اچھے مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو، تم عقل اختیار نہیں کرتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ یہاں پہ بھی حمزہ کون سا ہے؟ استفہام کا۔ تو یہ استفہام معلومات لینے کے لیے ہے؟ نہیں، یہاں پہ بھی ڈانٹنے کے لیے ہے، انکار کرنے کے لیے ہے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم بہت برا کام کر رہے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اس نیکی کو نہیں اپناتے ہو، لوگوں کو تورات پہ عمل کرنے کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو تورات پہ ایمان لانے کا حکم دیتے ہو، اور خود تورات میں موجود کئی چیزوں کے ساتھ کفر کر رہے ہو، ہمارے نبی کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، علامات اور نشانیاں بیان ہوئی ہیں، ان پہ ایمان نہیں لاتے ہو، ان کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو۔ افلا تعقلون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا، استعینوا فعل امر ہے اور سین طلب کے لیے ہوتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا، اور مدد طلب کرو، مدد مانگو، مدد چاہو، فعل امر ہے جمع کے لیے۔ بِالصَّبْرِ، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے صبر اور نماز سے استعانت کا حکم دیا ہے، مدد لینے کا حکم دیا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مسلمان کو نماز میں کیا کہنا چاہیے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کو مخاطب کر کے یہ وعدہ کرے اور اس بات کا اعلان کرے، اقرار کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو وہاں پہ سکھایا گیا تھا مدد ہمیشہ کس سے لینی ہے؟ یعنی کہ غیر اللہ سے مدد کی اجازت، اور یہاں پہ صبر سے مدد لینے کا حکم دیا جا رہا ہے اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو نماز تو غیر اللہ ہے، صبر تو غیر اللہ ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو مشکل اوقات میں قبر والوں کو پکارتے ہیں، مشکل اوقات میں فوت شدگان کو پکارتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگتے ہیں، جب ہم انہیں روکتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں اللہ نے کیوں حکم دیا ہے اپنے علاوہ کسی اور چیز سے مدد مانگنے کا، صبر سے مدد مانگنے کا، نماز سے مدد مانگنے کا؟ تو ہمارا جواب پھر کیا ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ صبر کو مشکل اوقات میں پکارو، نماز کو پکارو، یہ نہیں ہے کہ اے صبر میری مدد کر، اے نماز میری مدد کر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ مدد مجھ سے لینی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ مجھ سے مدد لینی ہے تو کیا کرو؟
صبر کیا کرو، مشکل اوقات میں مصائب پہ کیا کیا کرو؟ صبر کیا کرو، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں میری مدد کن کو ملتی ہے؟ صبر کرنے والوں کو۔ میں مدد کن کی کیا کرتا ہوں؟ میں نصرت کن کی کیا کرتا ہوں؟ میں تائید کن کی کیا کرتا ہوں؟ جو صبر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشکل اوقات میں صبر کرو تاکہ تمہیں میری مدد ملے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز سے مدد لو۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ تو نماز سے مدد لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، نماز شروع کر دو، نماز میں اللہ سے گفتگو کرو، اللہ سے سرگوشیاں کرو، سجدے کرو، سجدے میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کر اللہ کو پکارو، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں وستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز شروع کر دو اور نماز میں اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اسی لیے امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں صحیح سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر کی حالت میں تھے۔ ان کو سفر میں کسی نے بتایا کہ آپ کے بھائی قسم فوت ہو گئے ہیں۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس نے اپنی سواری کو راستے سے ہٹا لیا، ایک سائڈ پہ چلے گئے اور سواری کو نیچے بٹھایا، سواری سے اترے، نماز شروع کر دی، لمبی نماز پڑھی، لمبا تحیات کیا اور پھر سلام پھیر کر سواری کی طرف بڑے، سواری پہ بیٹھنے کے لیے، اور راستے میں یہ آیت پڑھ رہے تھے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشکل اوقات میں مدد کس سے لو؟ صبر سے لو اور نماز سے لو۔ تو کیا عبداللہ ابن عباس نے بھائی کے فوت ہونے کی خبر ملنے پہ نماز کو مدد کے لیے پکارا ہے؟ نہیں، بلکہ نماز شروع کی ہے تاکہ نماز میں کس کو پکار سکیں؟ اللہ کو پکار سکیں۔ تو نماز مستعان نہیں ہے، مستعان اللہ ہے۔ مستعان جس سے مدد مانگی جاتی ہے، جس سے مدد لی جاتی ہے، تو مستعان کون ہے؟ اللہ۔ نماز مستعان نہیں ہے، صبر مستعان نہیں ہے، صبر اور نماز مستعان بھی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ سے مدد لی جاتی ہے۔ قبر والے اگر اس قابل ہوں کہ انہیں سبب بنایا جائے تاکہ وہ اللہ سے رابطہ کریں تو پھر کوئی اشکال نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انک لا تسمع الموتى، آپ فوت شدگان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، وہم عن دعائہم غافلون، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سبب نہیں ہیں، اور ہم ان کو پکارتے ہیں کہ یہ سبب ہیں، یہ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے مدد لے کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، لیکن کس معاملے میں مدد لو اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ تو اس سوال کا جواب امام سمین الحلبی رحمہ اللہ دیتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں جن کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ الدر المصون۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ ذکر نہیں کیا کہ مدد کس معاملے میں لینی ہے، کس معاملے میں استعانت کرنی ہے، کس معاملے میں مدد مانگنی ہے، تاکہ جملہ عموم پہ دلالت کرے کہ ہر چیز میں، دنیا کا کوئی معاملہ ہو یا آخرت کا کوئی معاملہ ہو، دنیا کی کوئی چیز چاہیے ہو یا آخرت کی کوئی چیز چاہیے ہو، مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگو، ہر خیر اللہ سے چاہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور میرے بھائیو آپ جانتے ہیں اللہ سے مدد مانگنا دعا ہے، عبادت ہے۔ اللہ مدد بھی کرے گا اور ساتھ آپ کا اللہ سے مانگنا بطور دعا، بطور عبادت آپ کی نیکیوں کے یعنی کہ حصے میں لکھا جائے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ لَكَبِيرَةٌ البتہ بڑی ہے، بھاری چیز ہے، إِلَّا
مگر ان پہ نہیں الخاشعین جو کون ہیں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. وَإِنَّهَا اِنَّا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ یقیناً بلا شبہ اِنَّهَا ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہا ضمیر الصلاۃ کی طرف جا رہی ہے کہ بے شک نماز یہ بہت بھاری ہے. عام طور پہ لوگ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، نماز ان کے لیے بوجھ ہے، لیکن وہ لوگ جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے بوجھ نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، ہم کئی دفعہ تجربہ کر چکے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ ہمارے کئی ایسے جاننے والے ہوتے ہیں، انہیں ہم نماز پڑھنے کے بارے میں کہتے ہیں تو ان کے بہانے ہی ختم نہیں ہوتے. سب سے بڑا بہانہ کیا ہے؟ میرے کپڑے پلید ہیں، میرے کپڑے خراب ہیں. فارغ بیٹھا ہوگا، مسجد کے باہر بیٹھا ہوگا، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. کیوں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ نیکیوں کے کام لوگوں پہ بھاری گزرتے ہیں، انہیں بوجھ لگتے ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوں، اللہ کے آرڈرز کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوں، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے ہوں، انہیں نماز بوجھ نہیں لگتی. کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ وَإِنَّهَا کی ضمیر جو ہے یہ استعانت کی طرف جا رہی ہے کہ مدد لو صبر سے اور نماز سے، اور صبر اور نماز سے مدد لینا یہ بہت بھاری عمل ہے، لیکن وہ لوگ جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ان پہ بھاری نہیں ہے. لیکن زیادہ درست قول وہی ہے جو پہلے میں نے بتا دیا ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ ضمیر لوٹا کرتی ہے اس کی طرف جو قریب ہو. تو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نماز لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے، بوجھ ہے. کبیرۃ مؤنث ہے اور اس کا مذکر کیا ہے؟ کبیر. تو یہ بوجھ ہے الا علی الخاشعین مگر ان لوگوں پہ بوجھ نہیں ہے الخاشعین جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوں. الخاشعین یہ خاشعون کی جمع ہے. خاشعون کون؟ جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والا ہو اللہ کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے. خشوع و خضوع اختیار کرنے والے کون؟ وہ کون سے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں؟ جن کے لیے نماز بوجھ نہیں ہے بلکہ انہیں نماز میں لطف آتا ہے، انہیں نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے. وہ نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، وہ اذان کے انتظار میں رہتے ہیں، وہ گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں کہ کب نماز کا ٹائم ہوگا، کب اذان کی آواز آئے گی. یہ کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم جو یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور جو یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. الذین اسم موصول ہے، صفت بن رہا ہے. کس کی صفت؟ الخاشعین کی. اللہ تعالیٰ ان خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں کے اوصاف بتا رہے ہیں، ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں جن کے لیے نماز سعادت بن جاتی ہے، جن کو نماز میں لطف آتا ہے، جن کو نماز میں مزہ آتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو یقین ہوتا ہے اس بات پہ کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. یظنون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اور ظن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان. لیکن یہاں پہ ظن کا معنی کیا ہے؟ یقین. کیونکہ ظن کے دونوں معنی ہوتے ہیں. سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظن کا اس جملے میں کیا معنی ہے. تو کبھی ظن کا معنی گمان کا ہوتا ہے، کبھی ظن کا معنی یقین کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ جن میں وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جنوں نے کہا انسانوں کے بارے میں، غلط قسم کے انسانوں کے بارے میں جنوں نے کہا کہ یہ انسان سوچتے تھے، گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ ان کو نہیں اٹھائے گا. تو وہاں پہ ظن کا معنی کس چیز کا ہے؟ یقین کا، گمان کا. کیونکہ وہ غلط لوگ تھے، کافر تھے، ان کا گمان تھا کہ اللہ ان کو نہیں اٹھائے گا. اور ظن کا معنی یقین کا بھی ہوتا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ مومن روز قیامت کہے گا کہ میرا ظن تھا، یعنی کہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن حساب کتاب ہونا ہے. تو یہاں پہ ظن کا معنی کس چیز کا ہے؟ یقین کا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
کہ متقین نیک لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وہی انداز یہاں پہ ہے کہ الذین یظنون، وہ لوگ جنہیں یقین ہوتا ہے اس بات پہ کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ ملاقو، اس کا نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، لفظ تھا ملاقون، اور یہ جمع ہے کس کی؟ الملاقی کی، ملنے والا۔ انہیں یقین تھا کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے رب کو حساب کتاب دینا ہے۔ اب جس کو یقین ہو کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میری رب سے ملاقات ہونی ہے، وہ نیک اعمال بجا لائے گا اور برے کاموں سے دور رہے گا۔ نماز پڑھنے کا اس کو مزہ آئے گا، نماز کے لیے اس کے قدم اٹھیں گے، نماز میں بھی اس کا دھیان رب کی طرف رہے گا، کیونکہ اس کا ایمان ہے رب پہ بھی اور آخرت پہ بھی۔ اسے یقین ہے کہ میرا ایک دن آمنا سامنا ہونا ہے کس سے؟ اپنے رب سے۔ اور یہاں اللہ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے اس بات پہ کہ انہوں نے رب سے ملنا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، کیونکہ ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ ملاقات میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روز قیامت مومن دیکھیں گے، اور یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اور معتزلہ جو عقل پرست ہیں، جو عقل کی پوجا کرنے والے ہیں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اپنی آنکھوں سے زیارت کرنا، اللہ کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن روز آخرت مومنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کا موقع دیں گے۔ تو یہاں پہ دو طرح کے لوگ غلط ہیں، ہم ان کے بیچ میں کھڑے ہیں، ہم نے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔ ایک جانب معتزلہ ہیں، عقل پرست ہیں، جو کہتے ہیں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ دوسری جانب وہ لوگ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اللہ کی زیارت کی، اللہ کا دیدار کیا۔ دونوں موقف غلط ہیں۔ صحیح موقف کیا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کرے، اور روز آخرت مومن اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیتے ہوئے، اللہ کی شاندار صفات کا واسطہ دیتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور اس گفتگو کو سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کا موقع دے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، تو خشوع و خضوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، جن کے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور انہیں اس بات پہ بھی یقین ہوتا ہے کہ بے شک وہ الیہ، اسی کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں، یعنی کہ جزا کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ مالک یوم الدین، ان کا ایمان ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال پہ اچھا بدلہ دے گا، انعام دے گا، جنت دے گا۔ برے اعمال پہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا، کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، انہیں جنت سے محروم کر دے گا، اپنے دیدار سے محروم کر دے گا۔ تو جن لوگوں کو یقین ہو کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کی طرف واپس جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یہ چیز ان کے لیے نیک اعمال بجا لانا آسان کر دیتی ہے۔ آخرت پہ ایمان، عقیدہ آخرت انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، زنا سے بچاتا ہے، بدکاری سے بچاتا ہے، اور روزہ رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سیکھنے کی توفیق دے اور نیک اعمال بجا لانے کی توفیق دے، برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔